الرشد من الغي ومن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سمیع علیم صدق اللہ العظیم۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، دین کے معاملے میں زبردستی نہیں ہے۔ قد تبین الرشد من الغی، بے شک ہدایت یقیناً گمراہی سے ممتاز ہو چکی۔ فمن یکفر بالطاغوت، جو شخص شیطان کو نہ مانے، وَیُؤْمِن بِاللَّہِ، اور اللہ پر ایمان لائے، فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، تو اس نے مضبوط حلقہ پکڑ لیا، لَا انفصام لَہَا، جو ٹوٹنے والا نہیں، واللہ سمیع علیم، اور اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ سورہ بقرہ کی یہ آیت مبارکہ، اس کے مختلف پہلو ہیں۔ پہلا پہلو جو آج بیان کیا جائے گا وہ ہے کہ کسی کو زبردستی، زور کے ساتھ، جبر کے ساتھ دین میں داخل نہیں کیا جا سکتا۔ اس آیت مبارکہ کا شان نزول ہے۔ ایک صحابی رسول ہیں حضرت حسین، یہ سواد کے ساتھ، ان کے دو بیٹے عیسائی تھے، اور انہوں نے نبی علیہ السلام سے اپنی خواہش کا اظہار کیا کہ میں چاہتا ہوں کہ اپنے دونوں بیٹوں کو زبردستی اسلام میں داخل کر دوں، یعنی ان کو مسلمان ہونے پر مجبور کروں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کسی کو زبردستی دین میں داخل نہیں کیا جا سکتا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کے پس منظر میں سورہ مبارکہ کی، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 256 نازل فرمائی۔ اسی طرح اس کے شان نزول کے حوالے سے ایک اور واقعہ بھی کتب تفاسیر میں بیان کیا گیا ہے، وہ ہے مدینہ کے حوالے سے۔ مدینہ کے انصار کے ہاں جب اولاد نہ ہوتی تو وہ ایک نظر مانتے، ایک منت مانتے کہ اگر ان کو اولاد ہوئی تو اپنی اولاد کو یہودیوں کے پاس رکھ دیں گے۔ وجہ اس کی یہ تھی کہ یہودیوں کو اس وقت بڑا اہل علم سمجھا جاتا تھا اور دیندار سمجھا جاتا تھا، اور اہل کتاب بھی تھے، جبکہ باقی انصار جو تھے، جو مدینہ کے باقی لوگ تھے، وہ ملت ابراہیمی پہ تھے۔ بہرحال جب ان کے ہاں اولاد ہوتی تو یہ اپنی اولاد کو یہودیوں کے ہاتھ چھوڑ آتے، وقف کر دیتے، ان کی اپنی نظر کو جو ان کے حوالے کرنے کی وہ پوری کر دیتے۔ جب اللہ تعالیٰ نے انصار مدینہ کو اسلام کی ہدایت سے منور کیا تو ان کے دل میں یہ تڑپ پیدا ہوئی، بلکہ اس زمانے میں پیدا ہوئی جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود کی شرارتوں کی وجہ سے، ان کی سازشوں کی وجہ سے، اور میثاق مدینہ کی مخالفت اور اس عہد کو توڑنے کی وجہ سے فیصلہ فرمایا کہ ان کو اب مدینہ سے نکال دیا جائے گا۔ تو انصار مدینہ جن کی اولادیں یہود کے پاس تھیں، انہوں نے نبی علیہ السلام سے ایک مدعا بیان کیا کہ ہم اپنی اولادوں کو واپس بھی لینا چاہتے ہیں اور ان کو اسلام میں بھی داخل کرنا چاہتے ہیں، اور یقیناً یہ اسلام میں داخل کرنا بھی زور زبردستی تھا۔ نبی علیہ السلام نے اس کی بھی اجازت نہیں فرمائی، تو اس پس منظر میں یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، لا اکراہ فی الدین، کہ دین میں کے معاملے میں کوئی زبردستی نہیں ہے۔ کیوں زبردستی نہیں ہے؟ ایمان جو ہے یہ صرف زبان کے اقرار کا نام نہیں ہے۔ اگر صرف زبان کے اقرار کا نام ہو اور دل اس کے ساتھ مطمئن نہ ہو، اور دل اس بات کی گواہی نہ دے جو بندہ زبان سے ایمان کا کلمہ پڑھ رہا ہے، تو وہ مومن نہیں ہوتا، بلکہ اس کو اصطلاح اسلام میں منافق کہا جاتا ہے، اور منافق جو ہے اس کو کافروں سے بھی بدتر فرمایا گیا ہے۔ تو لہٰذا ایمان نام ہے زبان کے اقرار کا اور دل کے یقین کا۔ جب آپ کسی کو زبردستی دین اسلام میں داخل کر رہے ہیں
تو وہ زبان سے ڈر سے خوف سے شاید کلمہ ایمان پڑھ لے، مگر اس کے دل میں جب ایمان نہیں ہوگا تو اس دین کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اور یہی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں لا اکراہ فی الدین، دین کے معاملے میں کسی سے کوئی جبر زور زبردستی نہیں ہے۔ امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ تفاسیر میں نقل کیا گیا ہے کہ وہ ایک بڑی عورت تھی، عیسائی تھی، اس کو دعوت دی، اسلام کی دعوت دی۔ دیکھیں کسی کو زبردست اسلام میں داخل کرنا اور چیز ہے اور دین کی دعوت دینا مختلف چیز ہے، دونوں میں کوئی آپس میں ٹکراؤ نہیں ہے۔ ہر مسلمان داعی ہے، اس کا کام ہے کہ وہ دین کی دعوت دے، لوگوں کو دین کی طرف بلائے، لوگوں کو ایمان کی طرف بلائے۔ اب ان کی مرضی ہے، کیوں کہ ایمان اختیار کا نام ہے، جبر کا نام نہیں ہے۔ ایمان لانا آپ کے اختیار میں ہے، آپ اس کو جبرن اس پر مسلط نہیں کر سکتے۔ ایسے ہی یہاں پر جب حضرت امیر المومنین نے اس بڑھیا عورت سے کہا کہ تو مسلمان ہو جا، تو اس نے جواب میں کہا میں بوڑھی عورت ہو چکی ہوں، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں اپنے آباء و اجداد کے دین کو چھوڑ دوں؟ تو حضرت امیر المومنین نے اس سے دوسری بات نہیں کی، لا اکراہ فی الدین، کیونکہ دین کے معاملے میں کوئی زبردستی کوئی زور نہیں ہے۔ اس آیت مبارکہ کا ایک پہلو تو یہ ہے۔ آگے اللہ رب العزت جو اس کا دوسرا پہلو ہے انشاءاللہ اگلے درس میں، اگلا جو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں قد تبین الرشد من الغی، اللہ نے اب ہر چیز کو واضح کر کے بیان کر دیا ہے۔ اس جملے کا پچھلی آیات کے ساتھ ربط کیا ہے؟ آپ پچھلی آیات میں دیکھیں گے تو آپ کو آیت الکرسی ملے گی، اس سے پہلے آپ دیکھیں گے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے، ان کی رسالت کے حوالے سے آگاہی ملے گی۔ تو اللہ تعالیٰ اس آیت مبارکہ کے ٹکڑے کو جہاں پہ فرما رہے ہیں جب اللہ تعالیٰ نے ہدایت کو یقیناً گمراہی سے ممتاز کر دیا ہے، ہو چکی ہے، تو پھر اب کسی طرح سے مناسب نہیں ہے کہ کوئی بھی شخص شیطان کی بات مانے، طاغوت کے نرغے میں آئے، کفر کے راستے کو اختیار کرے، لیکن اختیار اس کا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے توحید بھی بیان کر دی، اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور ختم نبوت کو بھی کھول کے بیان کر دیا، ہر چیز کو ہدایت اور گمراہی دونوں کو واضح کر دیا۔ اب کسی کے لیے مناسب نہیں کہ وہ طاغوت اور شیطان کا راستہ اختیار کرے۔ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، اور جو ایمان لایا اللہ پر اس نے مضبوط کڑے کو پکڑ لیا، لن فسام لہا، جو ٹوٹنے والا نہیں۔ اس آیت کا بھی ایک پس منظر ہے، انشاءاللہ وہ بھی اگلے درس میں۔ واللہ سمیع علیم، اور اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ آج اس آیت کے ایک پہلو کو ہم نے سمجھا، کسی کو زور زبردستی اسلام میں داخل نہیں کیا جا سکتا۔ اب اس کا دوسرا پہلو کیا ہے؟ جب کوئی مسلمان ہو جائے تو اس پر اسلام کے احکامات اعمال نافذ ہوں گے، وہ جبر کے زمرے میں نہیں آئے گا۔ انشاءاللہ زندگی اور صحت رہی تو اس پر کل گفتگو ہوگی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلى آلہ وأصحابہ وأزواجہ وبناتہ وآلہ وأہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔